اولاد کی تربیت کیسے کرے؟ میں اور آپ بھی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت، ماں کی تربیت اچھی ہوگی، اولاد کی تربیت بھی اچھی کرے گی۔ اگر ماں کی اپنی تربیت نہیں ہے صحیح تو وہ اولاد کی تربیت کیا کرے گی؟ تو ماں کو چاہیے، والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، ان کے دل کا یقین اللہ کے ذات عالی پہ بنائے۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ بچپن میں ہیں، اماں کی چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی تربیت کروں۔ بچہ پڑھنے کے لیے گیا، اماں نے کھانا پکایا، چھپا کے رکھ دیا۔ ذہن میں بات آئی میرا بیٹا آئے گا، آ کے اماں اماں کہہ کے پکارے گا، کھانے کی طلب ہوگی، کھانا مانگے گا، میں کہوں گی بیٹا مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سے مانگنا۔ میں اپنے بچے کا یقین اللہ کے ذات عالی پہ بناؤں گی۔ یقیناً ایک ماں تھی، اچھی تربیت کرنا چاہتی تھی، بیٹا پڑھنے کے لیے گیا، اماں نے کھانا پکایا، چھپا کے رکھ دیا۔ بیٹا گھر آیا، کہنے لگا اماں بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ اماں نے کہا بیٹا کھانا تو اللہ دیتا ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ کی شان، بیٹا آپ مصلی بچھائیں اور اللہ سے مانگیں۔ ماں نے مصلی بچھایا، بچے کو مصلی پہ بٹھایا، کہا بیٹا ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ سے رزق مانگو، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ سے کھانا مانگو گے اللہ بہتر رزق عطا فرمائیں گے۔ ماں نے مصلی بچھایا، بچے کو بٹھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا بیٹا کہو اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ بچے کو معلوم نہیں، لیکن اماں تربیت کر رہی ہے۔ اماں نے کہا، بچے کی زبان پہ الفاظ آئے، جیسے ہی دعا ختم کی، کہا بیٹا تلاش کرو، آپ کی دعا کی برکت پہ اللہ نے کھانا دے دیا ہوگا۔ بیٹے نے مصلی سے اتر کے تلاش کرنا شروع کی، ماں نے کہا وہ دیکھو وہاں رکھا ہوگا۔ بچے نے دیکھا کھانا موجود ملا اور کھا لیا۔ کہا بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی شان۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں روزانہ اسی ترتیب کے ساتھ کھانا پکاتی، چھپا کے رکھ دیتی، کھانا پکاتی، چھپا کے رکھ دیتی۔ بیٹا آتا، کہتی بیٹا مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگنا، کھانا تو اللہ دیتا ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ کا ہے، آپ اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو کھانا عطا کرے گا۔ ایک دن اتفاق ایسے ہوا، اماں کسی کام سے گئی، گھر آتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ دل میں خیال آیا میرا بچہ گھر آیا ہوگا، اماں اماں کہہ کے مجھے پکارا ہوگا، اماں تو نظر نہیں آئی، بھوک لگی ہوگی، میرا بچہ تو رو رہا ہوگا، روتے ہوئے سو گیا ہوگا۔ اللہ میری محنت کی لاج رکھنا، اللہ میں نے اپنے بیٹے کے دل کا یقین بنایا، رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، بیٹا اللہ سے مانگنا۔ اماں دعا کرتے ہوئے تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی چار دیواری میں آئی، اماں قریب آئی۔ اماں جب گھر میں پہنچی دیکھا بیٹا سویا ہوا ہے، پاؤں کے قدموں سے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا بیٹا آیا ہوگا، روتے ہوئے اس نے اماں اماں کہا ہوگا، اماں تو نظر نہ آئی، روتے ہوئے سو گیا۔ فوراً جلدی سے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے اماں قریب لے کے آئی، اپنے بیٹے کو پیار سے اٹھایا، بیٹا اٹھو کھانا کھا لو، اماں نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ بیٹے کی آنکھ کھلی، فوراً کہا اماں میں نے تو کھانا کھا لیا۔ اماں کے قدموں سے زمین نکلی، معلوم نہیں کہ میرا بیٹا کہاں سے مانگ کے لایا ہوگا۔ اللہ میری محنت نہ خراب ہو جائے، میں نے تو محنت کی تھی کہ رزق دینے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ ماں نے پیار سے پوچھا بیٹا کھانا کہاں سے لائے؟ محلے والوں سے مانگ کے لائے؟ بیٹے نے بڑا پیارا جواب دیا، اماں میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اماں اماں کہہ کے آپ کو پکارا، مجھے آپ نظر نہ آئی، مجھے بھوک لگی تھی، میرے ذہن میں بات آئی، مجھے اماں نے کہا تھا بیٹا مصلی بچھانا، ہاتھوں کو اٹھانا، اللہ سے کھانا مانگنا، اللہ انتظام کر دے گا۔ اماں میں نے مصلی بچھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، رب کے سامنے میں نے اللہ کو پکارا، جب میری دعا مکمل ہوئی میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیچھے کھانا موجود تھا۔ اماں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹے نے ایک عجیب بات کہی، اماں جو کھانا میں نے آج کھایا
پہلے کبھی ایسی لذت کسی اور کھانے میں نہ پائی جو آج کے کھانے میں تھی۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری محنت کی لاج رکھی۔ یقیناً اگر آج کے ماں باپ بھی اسی انداز سے اپنے اولاد کی تربیت کریں گے، ان کے دل کا یقین اللہ کی ذات عالی پہ بنائیں گے، اللہ بھی ہمارے اولادوں کے دل کے اندر اپنا یقین اتار دے گا۔